اگر آپ محبت کا کٹورا لے کر کسی کے پیچھے جاتے ہیں کہ آؤ مجھ سے محبت کرو، یا مجھے تم سے محبت چاہیے، یا مجھے تمہاری محبت یا وقت کی ضرورت ہے، تو یہ کوئی اچھی بات ہے؟ تو آپ کو کئی چیزوں کی قربانی بھی دینا پڑتی ہے اس چیز کے عوض، اور اس میں سب سے سہر فہرست جو چیز ہے وہ ہے عزت نفس۔ آپ کی عزت نفس بالکل کچل دی جاتی ہے، سامنے والے کو اس بات کا واضح پتہ چل جاتا ہے کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں، یا وہ آپ کو اچھا لگتا ہے یا اچھی لگتی ہے، اور وہ اس بات کو غلط طریقے سے کیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہی جن کو زندگی میں، دنیا میں سچے دوست، سچی محبت ملی ہے، میں ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں جس میں 90% لوگ دھوکے باز آتے ہیں، جو آپ کی سچی فیلنگز کا غلط استعمال کرتے ہیں، آپ کو کئی بار ٹیز کرتے ہیں۔ اکثر ان لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے آپ کی آنکھوں میں آنسو ہی رہتے ہیں۔ اگر آپ محبت نام کا کٹورا لے کر ان کے پیچھے چلتے رہیں گے تو آپ اسی طرح اپنی عزت نفس کو کچلتے رہیں گے۔ آپ کو لگے گا آپ کچھ نہیں ہیں، اور وہ اس بات کو انجوائے کرتے ہوئے اپنی پرسنالٹی گرومنگ کو آپ کو شو کرتے رہیں گے، باقی لوگوں کو بھی یہی دکھائیں گے، یہ خود ہی آئی تھی میرے پاس، یہ خود ہی آیا تھا میرے پاس۔ ہر وقت اسی بات کا وہ ایک نامچا لے کر پھرتے رہیں گے کہ ان کو خود ہی ہم سے محبت ہے، ہمارے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور جب دل چاہیں گے استعمال کر لیں گے آپ کو، جب دل چاہے گا وہ آپ کو ٹھکرا دیں گے، جب دل چاہے گا آپ کے ساتھ دو باتیں کر لیں گے، جب وہ اپنے آپ میں کسی بھی چیز کی وجہ سے تھکے ہوئے ہوں گے تو چار باتیں آپ سے کر کے اپنا دل ہلکا کر لیں گے، دل بہلا لیں گے، اور آپ اسی ڈرامے کا شکار کہ نہیں انہیں تو ہم بہت پسند ہیں، ہماری بہت اہمیت ہے ان کی زندگی میں۔ آج کے دور میں کسی بھی شخص کے دل میں کسی شخص کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اہمیت ہے تو صرف آپ کے رب کے دل میں ہے۔ آپ کا رب صرف آپ سے پیار کرتا ہے، آپ کے ماں باپ آپ سے پیار کرتے ہیں۔ اس رشتے کے علاوہ اور کوئی رشتہ بھی دنیا میں خالص نہیں ہے، مخلص نہیں ہے، بے لوث نہیں ہے۔ محبت کریں، محبت میں صرف اگر کوئی اچھا دوست آپ کی زندگی میں شامل ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی بھی طرح کی محبت میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ محبت کریں اپنے رب سے، محبت کریں اس عبادت کے لمحے سے جو آپ نے اپنے رب کو دیا، اپنا سارا وقت رب کو دیں، اپنی ساری جو بھی انرجی ہے جس کو عبادت میں آپ نے صرف کرنا ہے بس اسی میں لگے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خود ہی آسانیاں پیدا کر دے گا، اور ایسے لوگ، ایسے اچھے لوگ بھی دنیا میں پڑے ہوئے ہیں جو آپ کے آگے اللہ خود بھیج دے گا، جو آپ کے اچھے برے وقت میں مدد کر دیں گے۔ اللہ وسیلہ تو بناتا ہے نا کسی کو، تو اللہ انہیں وسیلہ بنا دے گا۔ کسی بھی طرح کے نیگیٹو بندے کو اپنی زندگی میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو آپ کو دھتکار رہا ہو، آپ کو ڈانٹ رہا ہو، آپ کی بےزتی کر دیتا ہو کسی بھی ٹائم۔ سب سے زیادہ محبت سے بھی اونچا ایک لفظ ہے، مولا علی فرماتے ہیں کہ عزت، اگر ایک شخص آپ کی عزت کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص آپ کی عزت نہیں کرتا تو ایسی محبت کو آپ بالکل دھتکار دیں، ایسی محبت کو پیچھے کر دیں، ایسی محبت کو اپنی زندگی سے نکال باہر کریں۔ پہلی چیز ہے عزت۔ اگر ایک شخص آپ کی، کسی بھی شخص کی اپنی زندگی میں یا اس کے دل میں اپنی اہمیت کو جتانے یا اپنی اہمیت کو سمجھنے، جانچنے کا جو ایک پیمانہ ہے وہ صرف یہی ہے کہ وہ آپ کی عزت کرتا ہے تو پھر وہ آپ سے محبت بھی کرے گا، اور اگر وہ آپ کی عزت نہیں نہ کرتا، آپ کو دو کوڑی کا سمجھتا ہے اور کہیں بھی کھڑے ہوئے آپ کی انسلٹ کر دیتا ہے، تو آپ اس خوش فہمی کا شکار نہ ہی رہیں کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے اور آپ کا تعلق صحیح چل رہا ہے۔ ہمیشہ آپ کو نیچا دکھایا جاتا ہے، آپ کو جھوٹا کہا جاتا ہے، آپ کو کسی بھی محفل میں بیٹھ کر بے عزت کر دیا جاتا ہے، تو یہ کوئی محبت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص آپ سے محبت کرتا ہے تو وہ آپ کی عزت کرے گا، آپ سے محبت سے بات کرے گا، آپ سے نرمی سے بات کرے گا، آپ کو سلوک سے آپ کے ساتھ اپنا رویہ رکھے گا، سوچ کے بات کرے گا، ڈر کے بات کرے گا، اپنے لہجے کو نرم رکھے گا، اپنے لہجے کو سادہ رکھے گا، اپنے لہجے کی اتار چڑھاؤ کو نرم رکھے گا، اور کئی طرح کے ایسے طریقے جس سے آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ شخص آپ کی عزت کرتا ہے، آپ سے محبت کرتا ہے، آپ سے ڈرتا بھی ہے کہ آپ ناراض نہ ہو جائیں، آپ کی ناراضگی سے ڈرتا ہے، آپ کو برا نہ لگ جائے، اور اگر اس کو کچھ آپ کا برا لگ گیا تو آپ کو نرمی اور اخلاق اور سلوک سے سمجھانے کی کوشش کرے گا۔ ایسا نہیں کہ جب چاہا چیخ مار دی، جب چاہا ڈنڈا مار دیا، جب چاہا بات کر لی، جب چاہا شاؤٹ کرنے لگے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو برائے مہربانی اگر آپ بھی جو مجھے سن رہے ہیں محبت کا کٹورا اٹھائے کسی شخص کے پیچھے جا رہے ہیں تو اپنی عزت نفس کو کچلنے سے بچائیں اور ان تمام چیزوں کی قربانیوں سے بچیں، کیونکہ ایک انسان کو زندگی، اتنی خوبصورت زندگی ملی ہے، وہ تو لوگ جو آپ کو استعمال کریں آپ کو توڑ کے رکھ دیں گے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیں گے، اور آپ کی بڑی گندی عادت ہے بار بار اپنے آپ کو سمیٹتے ہیں اور ان کے آگے جا کے پیش کر دیتے ہیں، پھر سمیٹتے ہیں اپنے آپ کو، پھر اپنے آپ کو ان کے آگے پیش کر دیتے ہیں۔ ہاں کر لو جو کرنا ہے، کرو ہماری بےزتی، برا بھلا کہو ہمیں، ہم روتے رہیں گے، ہم تمہیں مناتے رہیں گے، ہم تمہیں گفٹس دیتے رہیں گے، ہم بلا وجہ تمہارے پیچھے بھاگتے رہیں گے۔ کیوں؟ ہمارا جو سکون ہے نا، اور ہماری جو نیچر ہے وہ ایسی ہی ہے، ہمارا سکون تم میں چھپا ہے، تم میں چھپا ہے یا تمہاری گالیوں میں چھپا ہے؟ کیوں؟
آپ کو عادت ہو گئی ہے گالیاں کھانے کی، یا آپ کو عادت ہو گئی ہے جوتے کھانے کی، یا آپ کو عادت ہو گئی ہے برا بھلا کہلوانے کی؟ کیوں نہیں؟ بس یہ اتنی بڑی دنیا، اربوں لوگ اللہ نے بنائے ہیں، تو پھر وہ آپ کو پسند نہیں ہے؟ یہی ایک آخری شخص رہ گیا دنیا میں، آخری انسان رہ گیا دنیا میں جس کے پیچھے آپ نے بھاگنا ہے۔ اتنی بڑی دنیا میں یہی ملا تھا آپ کو جس سے آپ نے اپنی عزت نفس کچلوانی ہے ڈیلی بیسس پہ؟ کیوں؟ اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو شادی کے رشتے میں بندھ گئے ہیں اور سامنے والا ان کی عزت نہیں کر رہا۔ میں تو انہیں کہوں گی کہ ان کو بھی شٹ اپ کال دینا سیکھیں، یا تو عزت کروانا سیکھیں، طریقے سے رہیں، برابری رکھیں کہ ہاں بھائی محبت کرو محبت لو، پیار کرو پیار لو، عزت کرو عزت لو، اخلاق دکھاؤ اخلاق لو، خدمت کرو خدمت لو۔ لیکن اگر ایک شخص آپ کے سر پہ بیٹھنے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ برابری نہیں ہے۔ کتنا لاڈ پیار سے پالتے ہیں لڑکے کو لڑکی کو والدین، اور اگلا گھر جا کے انہیں کچل دے۔ کسی بھی خاتون کو کسی بھی مرد کی عزت کو کچلنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اکثر خواتین اپنے مردوں سے اپنے شوہروں سے بہت برے طریقے سے بد اخلاقی سے بات کرتی ہیں، شاؤٹ کرتی ہیں، اور بہت ساری ایسی خواتین بھی ہیں جو اپنے مردوں کے ساتھ بہت غلط طریقے سے بات کرتی ہیں، اور بہت سارے مرد بھی ایسے ہیں زمانے میں جو بڑی پیاری پیاری خوبصورت قسم کی ان کے زندگی میں خواتین ہیں، بیویاں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان سے بڑی بدتمیزی کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ خدا غارت کرے گا ایسے مردوں کو جو اپنی بیویوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں یا کسی بھی طرح کا کوئی ایسا برا سلوک کرتے ہیں یا محفلوں میں ان کو ذلت کا شکار کرتے ہیں۔ ماں بیٹی شادی پہ تیار ہو کے گئی ہوئی ہے لیکن باپ کی اسی طرح کی نوک جھوک اور چڑچڑ سے کسی کونے میں بیٹھی ہوئی ہیں، واپسی پر چادر پہن کے ٹھہری ہوئی ہیں کہ ہم گھر جانے لگے، بابا ان کا کسی کے ساتھ گپے مارنے میں مصروف ٹھہرا ہے، اور پتہ لگا کہ جیسے انہوں نے آواز دی کہ بابا کو بلاؤ گھر چلیں تو آ رہا ہوں، کیا مصیبت ہے۔ ایسے بہت سارے جملے، ایسی بہت ساری باتیں زندگی کی خوشیوں کو جو اللہ نے ہمیں دی ہیں، جو اسلام اتنا خوبصورت مذہب اللہ نے ہمیں دی ہے، سب کو برباد کر دیتے ہیں۔ اور یہ سکون اور یہ ساری چیزیں یہ اللہ نے آپ کو دی ہیں اور ان لوگوں نے برباد کی ہیں، تو ان لوگوں سے دور رہیں۔ وہیں پر ہی آپ کو سیکھ لینا چاہیے کہ اب اور زیادہ برداشت نہیں کریں گے۔ تو چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں، چیزوں کو اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کریں، یہی آپ کی زندگی میں بہت زیادہ سچائی لے کر آئے گی۔ ایسے لوگوں سے دور رہیں، ایسے لوگ آپ کو سوائے بربادی کے کچھ بھی نہیں دیں گے۔ اور اچھا پتہ ہے کیا، سامنے والے کے ساتھ جو ان کی زندگی میں اور لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ بہت اچھے ہوتے ہیں، وہاں ان کا اخلاق مشہور ہوتا ہے۔ یہ ساری بدتمیزیاں انہوں نے آپ کے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ تو صرف اپنے رب سے محبت کریں، اپنے بچوں سے محبت کریں، اپنے ماں باپ سے محبت کریں، بس۔ اور اگر آپ کو اللہ نے ایک اچھا ساتھی دیا ہے، ایک اچھا ہسبینڈ یا اچھی وائف، تو اس کی قدر کریں، بارہا اس کی قدر کریں، دل سے اس کی قدر کریں، اور اپنے تعلق کو انجوائے کریں، بڑے اچھے طریقے سے انجوائے کریں، خوش اخلاقی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، وفا کے ساتھ۔ کسی بھی شخص، نان سیریس شخص اور کسی بھی نان سینس ریلیشن شپ میں پڑنے سے گریز کریں۔ یہ چیزیں آپ کو گناہ کی طرف لے جاتی ہیں، یہ چیزیں آپ کو بدنیتی کی طرف لے جاتی ہیں، یہ چیزیں آپ کو ذلت کی طرف لے جاتی ہیں، یہ چیزیں آپ کی زندگی میں سے برکت ختم کر دیتی ہیں، بے برکتی لے کر آتی ہیں۔ یہ حرام تعلقات ہیں، یہ حرام باتیں ہیں، یہ کسی بھی طرح اس طرح کسی بھی چیز میں، اور ناحق کسی کی برائی کو یا کسی کے برے لہجے کو برداشت کرنا، یہ بھی غلط ہے۔ کسی شخص کو اللہ نے اجازت نہیں دی کہ انسانیت پہ ظلم کرے، کوئی کسی پہ ظلم کرنے کا حقدار نہیں ہے۔ آپ ہمیشہ ایک اچھے انسان بننے کی کوشش کریں اور اپنے اندر تو بہت پیاری پیاری تبدیلیاں لے کر آئیں۔ I'm ڈاکٹر فاطمہ زہرا here and I'm taking everything like I am always coming to you with a new motivation, daily motivation۔ اور آج کی موٹیویشن میرے خیال میں آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اگر آپ نے پوری سنی ہو۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ زندگی اتنی خوبصورت ہے اور زندگی کا سفر نامہ اسی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو ایک وفادار ساتھی ملے اور آپ اس کا خیال رکھیں، اور باقی ساری محبتوں میں اول محبت اللہ کی اپنے دل میں رکھیں، اپنے پاس اللہ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اور اس کے ساری اچھی برکتوں رحمتوں کی شکرانے ادا کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں اور زندگی میں آسانیاں پیدا کریں۔ اور دیکھیے گا جب آپ اللہ کو زیادہ سے زیادہ وقت دیں گے تو جو آپ کی زندگی میں برے لوگ ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے کہ اللہ پاک کب ان کو بھی بدل دے، ان کے دل میں نرمی ڈال دے اور بہت زیادہ وہ ان کا لہجہ اچھا ہو جائے، وقت کے ساتھ وہ بدل جائیں اور اپنے گناہوں پر پچھتائیں اور معافی مانگ لیں۔ اور آپ بھی اپنے گناہ جو آپ سے ہو گئے ہیں نہ چاہتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اس کی معافی مانگتے رہیں اس سے پہلے کہ آپ قبر کے اندھیرے میں جا پہنچے۔ جتنا لمحہ جتنی مہلت بچ گئی ہے اس میں بارہا اللہ سے معافی مانگ لیں، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کو وقت دیں, اس سے محبت کریں. اس کی ذات آپ کو ہر لمحہ دیکھ رہی ہے, وہ شہرک سے بھی زیادہ آپ کے قریب ہے. اور اپنے ارد گرد صفائی رکھیں, لوگوں کا دل جیتنے کی کوشش کریں. بہت اچھا لگتا ہے ڈیلی آپ سے گپ شپ کرنا, اور آپ مجھے سنتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار گیونگ می سو مچ ٹائم. تھینک یو سو مچ ویورز فار لسننگ می آؤٹ.